ہمیں ندیم رضا صاحب جوائن کریں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ساتھ ان کے نصر اللہ ملک صاحب موجود ہوں گے، وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں کے وقت دینے کا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرتا ہوں نصر اللہ ملک صاحب سے۔ ملک صاحب سر یہ بتائیں، جو بھی ابھی صورتحال ہے پولیٹیکل، پی ڈی ایم کی اس وقت کرنٹ جو سٹینڈنگ ہے اس کو آپ سر کیسے انالائز کرتے ہیں؟ بنیادی بات، اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں کہ یہ 2+2 کی سیاست ہے تو ایسا نہیں ہے، اور یہ بسا اوقات ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم یا حکومت جو فیصلہ کر چکی ہے اب 100% اس کے اوپر عمل درآمد ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں حکومت کے خلاف اتحاد بنتے ہیں، اور اتحاد جب بنتے ہیں اور اتحادوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، پھر ان اتحاد بننے کے بعد اپنے اپنے انٹرسٹ بھی باہر سیاسی پارٹیاں اس کو واچ کر رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر حکومت بھی کچھ چیزیں چاہ رہی ہوتی ہے، اور حکومت اپنے طور پہ اپنے جو ہے وہ چالیں چل رہی ہوتی ہے اور کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یا اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک ہے اس میں کہیں نہ کہیں درار ڈالی جا سکے۔ تو یہ مختلف آپ کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس لیے جب پی ڈی ایم نے احتجاج کا آغاز کیا تھا تب تجزیے کیے جانے لگے تھے کہ استعفے دے دیں گے یا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور حتمی ہوگا۔ تب بھی آپ کو یاد ہوگا میری ناقص رائے یہ تھی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز یا کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہو، ہمارے ہاں چونکہ مکمل آئیڈیالوجی کی سیاست نہیں ہوتی، اس لیے بہت ساری چیزوں پہ کوئی گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں، کہیں وہ آگے بڑھتا ہے کوئی پیچھے ہٹتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں جیسے کہ آپ حکومتی ایوانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن کہیں نہ کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھتا رہے، اگرچہ ان کے جو اس میں 2 بڑی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہیں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو مقدمات ہیں اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف حلقوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک، پھر آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، یہ ہوتا رہے گا۔ پی ڈی ایم اپنا احتجاج کسی نہ کسی سطح پہ کرتی رہے گی، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا حتمی بات کہنا کہ سینٹ کے الیکشن کا اگر انہوں نے اعلان کیا تو بالکل نہیں الیکشن میں حصہ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یا اگر وہ کہیں کہ اسلام آباد کی طرف ہر حال میں آنے والے ہیں تو ضرور آئیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اسمبلیاں گرانے گئے تھے، واپس اے پی ایس کی وجہ سے بے شک آئے لیکن واپس آ گئے۔ طاہر القادری صاحب زرداری صاحب کی حکومت گرانے گئے تھے، کچھ طے کر کے چیزیں واپس آ گئے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی طور پہ سمجھنا کہ اگر کوئی ایک بیانیہ دیا گیا ہے تو اس پہ مکمل درآمد اپوزیشن کی جماعتیں یا حکومت کی جماعتیں کریں گی، یہ پاکستانی سیاست میں شاید درست بات نہیں ہے میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کی طرف بڑھتے ہیں ندیم صاحب۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح کہ ابھی نصر اللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں، کیا کوئی ایک چیز میں حتمی نہیں ہوتی؟ کیونکہ عوام کو جو ہوپ یا امید دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، نعرے ایسے بلند کیے جاتے ہیں، جذبہ اور ولولہ اس طرح کا بڑھایا جاتا ہے کہ جی اب ہم تبدیلی واقعی لے کے آنے لگے ہیں اور سب بدلنے والا ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ ایک جان ہو جاتے ہیں اور بڑی امید لگا بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ لوگوں کے لیے ایک آئی واش ہے یا دس از ہاؤ اٹ از؟ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ آپ ہو جاتے ہیں، ان کے ہو جاتے ہیں جب بات کرو نہیں ہے پاکستان کی سیاست کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ بھی کہ یہ دونوں جماعتیں یا کوئی بھی جماعت ہوتی، ایون پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو اس نے کس طرح سے بجلی کے بل بھی چلائے تھے اور احتجاج بھی کیا تھا، بہت شدت کے ساتھ کیا تھا احتجاج۔ لیکن یہ وہی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہی عوام کے دشمن بن جاتے ہیں اور انہی کو بالکل یعنی کہ رون دیا جاتا ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ادوار میں دیکھا اور ابھی بھی دیکھا۔ اور یہ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم دیکھیں جو 11 جماعتیں تھیں آگے چل کے وہ 10 ہو گئی ہیں، ایک نکال دی تھی پی ٹی ایم کو، انہوں نے نکال دیا تھا، تو 10 جماعتوں کا وہ اتحاد ہے۔ لیکن دیکھیں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اس پوری 10 جماعتوں میں جو سب سے زیادہ اسٹیک ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، تو وہ اپنے حساب سے پتے کھیل رہی ہے۔ اور ساری جماعتیں اس میں صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کی شدت وہ جنمن اس لیے ہے کہ وہ پہلی بار اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ شور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا آپ نے بھی دیکھا کس طرح سے بنا تھا، اور ابھی بھی جس طرح منتشر ہو رہا ہے، جیسے کہ 2019 کے اندر انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی جو اسلام آباد کا پھر وہ دھرنا ختم ہوا تھا، اور اس مرتبہ بھی کچھ یہی صورتحال ہے جو آپ نے دیکھا کہ فارورڈ بلاک بننے شروع ہو گئے پنجاب میں بھی،
اور یہ اسلام آباد سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، پھر اندر سے بھی ہو رہا ہے. اس تحریک انصاف یہ واحد حکومت ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں، ان کو اول روز سے شدت کا سامنا تھا اپوزیشن کی، لیکن اس گورنمنٹ کو نہیں ہوا. اس گورنمنٹ کی جتنی چیزیں کر دی ہیں عوام بدال ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن کی ابھی 10 جماعتیں ہیں، ایون 16 بھی ہو جائیں، کوئی نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو جو خطرہ ہے وہ اپنے ان ہاؤس خطرہ ہے، اپنے اندر سے خطرہ ہے. آپ کے سامنے پنجاب کی صورتحال جیسے نظر آ رہی ہے، وہاں دیکھیں 20 سے 25 افراد نے الگ بنا لیا ہے. پھر وہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کا گروپ الگ ہے، کامل علی آغا کے اوپر لڑائی چل رہی ہے. تو یہ ساری جتنی لڑائی ہو رہی ہے وہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو، وہ صرف اقتدار اور مفادات کی جنگ ہے. کیونکہ سیاست میں کہتے ہیں نا کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور سیاست ہوتا ہی ہے ناممکن کو ممکن بنانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ناممکن کو اس سے آگے بڑھتے ہیں میں واپس صاحب کی طرف آتا ہوں، ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیں، اب تھوڑا ذرا اسپیسیفکس پہ چلتے ہیں، صرف تھوڑا سا انالائز کریں. کاف لیگ کی سیاست بڑے خاموش ہیں، سائلنٹ ہیں، اور الائے ہیں حکومت کے، بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں معاملات کو. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کاف لیگ بڑا اچھا برائٹ فیوچر ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے اشارے کنارے لگتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں کاف لیگ کی جانب، ایسا ہے یا صرف ایک خام خیالی ہے؟ دیکھیں، میں پہلے جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ساری سیاسی جماعتیں، اور ہوتا بھی ایسا دنیا میں، دنیا ان چیزوں پہ چلتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں، افراد ہوں، وہ اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے آگے بڑھنا ہے. کاف لیگ کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کاف لیگ نکلنے والی ہے، ناراضگیاں ہو گئیں، مونس لائی صاحب کو وزیر نہیں بنایا جا رہا، اور کاف لیگ کو وزارتیں نہیں دی جا رہی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. پنجاب کے اندر کاف لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو گوجرانوالا ڈوین ہے، خاص طور پہ گجرات جو ہے، وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کسی اور کی مداخلت نہ ہو. تو کاف لیگ وہاں کافی حد تک کامیاب ہے. پھر کاف لیگ ابھی پچھلے دنوں جو تھوڑی سی ہلکی سے اشارے دے رہی تھی ناراضگی کے، اس میں کاف لیگ نے سینٹ کی ایک سیٹ پنجاب سے وہ لے لینی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور جب تک پی ٹی آئی کی حکومت کو شیر بات بھی حاصل ہے، اس وقت تک کاف لیگ تو حکومت کا ساتھ رہے گی، وہ ساتھ دے گی. اب کاف لیگ کے پاس دوسرے آپشنز موجود نہیں ہیں اس وقت بھی. تو میں سمجھتا ہوں اچھا پلے کر رہی ہے کاف لیگ، اور ساری سیاسی جماعتیں. آپ دیکھیں نا ایم کیو ایم کی اگر آپ مثال لے لیں، کبھی وہ ناراض نظر آتے ہیں حکومت سے، لیکن پھر معاملات سیٹل ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی مختلف سیاست ہے، گروہوں کی اسی ملک صاحب اسی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں جو سیاست میں انوالو ہوتے ہیں. اسی سیاست میں ملک صاحب ایک ذیلی سوال ہے میرا، وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم پی ڈی ایم کی، اس سے پہلے آپ جواب دے رہے تھے جو بات کر رہے تھے، پی ڈی ایم کی سیاست کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپیسیفک رول کے بارے میں ذرا بات کریں کہ جس نہج، جس سٹیج تک پاکستان مسلم لیگ نون اسپیسیفکلی نواز شریف اور ان کی بیٹی آئی، کیا ان کو آنا چاہیے تھا ان کی بیٹی صاحبہ کو، یا شاید ایک دو سٹیپ پیچھے رہتے تو آج یہاں پر نہ ہوتے جہاں پر ہیں؟ اب اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس انتہا پسندانہ موقف کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری رائے جو پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے، جیسا وہ سمجھتی ہے مسلم لیگ نواز، کہ ان کو کارنر کیا گیا، ان کے لوگ توڑے گئے، پارٹیوں میں سے لوگ نکالے گئے، ان کے ٹکٹ واپس کروائے گئے، اور الیکشن کے ساتھ ان کو بالکل سائیڈ پہ کر کے الیکشن ان سے چھینا گیا. یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے. اب اس میں جو مسلم لیگ کے اندر ایک بڑی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کم از کم اس پہ اتنا سخت موقف اب اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ جتنی بات چیت بھی ہوئی درمیان میں، میاں نواز شریف خاموش بھی رہے، مریم نواز بھی خاموش رہی، شہباز شریف کوئی نہ کوئی بات چیت چلاتے رہے، تو اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. کیونکہ کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں جس پہ حکومت کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی جانی تھی، لیکن نہ ہوئی، اور یہ بیانیہ چلتا رہا چور ڈاکو والا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اس بیانیے کو پکڑ لیا جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے تھے، تاکہ اپنے ووٹرز کو، اپنے کارکن کو وہ مطمئن کر سکیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی پر ہیں. دوسری رائے تھی کہ ہمیں اس ٹکراؤ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں میاں نواز شریف کی سیاست، میاں نواز شریف جس ایج میں ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہ گئے، اب شاید ان کے لیے ممکن بھی رہا، جس قسم کے مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں، کہ وہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ ایمرج ہو سکتے ہیں، یہ واپس آ سکتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کی بیٹی مریم نواز سیاست کرے اور پاپولر ووٹ پی ایم ایل این کا ان کے پاس ہو. تو میں سمجھتا ہوں اپنے اس بیانیے سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. مریم نواز کا اس ہارڈ، لیکن مریم کے لیے انہوں نے مشکل نہیں کھڑی کر دی سر. مریم ظاہر ہے اس سے انہی کی بیٹی ہیں، وہی نیریٹو آگے کیری کریں گی، انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کی. لیکن مگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیریٹو مستقل بنیادوں پر ہوگا تو میرے خیال میں یہ بھی ہمارے ہاں پھر سیاست میں کم علمی کہا جا سکتا ہے. یہاں راتوں رات چیزیں بدل جاتی ہیں.
آپ کو یاد ہوگا جس میاں نواز شریف کو یہ کہتے ہیں ہم واپس لائیں گے، یہ باہر بھیجنے والی حکومت ہے، برطانوی حکومت کے نے پوچھا تھا آپ کیوں بھیج رہے ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا کہ ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ان کو علاج کی ضرورت ہے. چیزیں کہیں اور طے ہو جاتی ہیں، لیکن ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر کی سرخیاں کچھ اور ہوتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں پھر وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں خاموش تھے، ان کا ٹویٹر بھی خاموش رہا، ان کی بیان بازی بھی خاموش رہی. یہ چیزیں اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی کہ وہ بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ میاں نواز شریف جس لائن کو عبور کر چکے ہیں وہاں سے واپس نہیں آ سکتے، یہ بھی سوچ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. کسی وقت بھی چیزیں دوبارہ سے ری آرگنائز ہوتی ہیں، پیچ اپس ہوتے ہیں، دوبارہ سے ڈائلاگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ راؤنڈ آف ٹاک دوبارہ ہوتے ہیں. ندیم رضا صاحب سر یہ بتائیں اسپیسیفکلی پی ڈی ایم کی سیاست میں جتنی بھی 11 جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں کون سی جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور کون سی جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا؟ اینالائز کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تو دو ٹوک بات ہوگی نا. آپ نے 11 جماعتیں کہیں، ایک جماعت نے فائدہ زیادہ اٹھایا، ایک جماعت زیادہ لوزر ہے، تو اسی لیے اس میں سے ایک جماعت کم کر دی تھی تو 10 رہے. تو اس میں سب سے زیادہ جس نے بھی گین کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے بلا شبہ. وہ جس طرح سے انہوں نے پتے کھیلے ہیں، وہ جو کہا جاتا تھا زرداری صاحب کے لیے مشہور تھا مقولہ، وہ سب جانتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے درسمت میں اپنے پتے کھیلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو پی ڈی ایم جس طرح سے بنی تھی، جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے مارچ کے وہ دھلا تھے 2019 دسمبر کے، تو اس لیے ان کو آگے لایا گیا تھا کیونکہ اسٹیج پہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ ابھی لوزر پہ جو آپ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کیونکہ آپ عمران خان کے خلاف ایک عوام میں سینٹیمنٹ موجود تھا، اور جو کہا جاتا ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، ان کے پیچھے کھڑے تھے، وہ بھی خائف تھے ایک حد تک. لیکن جو بیانیہ آیا، جو بیانیہ اتنی شدت کا جو آیا اداروں کا نام لے کے سربراہان کا، تو اس کی وجہ سے یہ ابھی تک گورنمنٹ موجود ہے. ورنہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ساری باتیں چل رہی تھی، دوبارہ سے پھر وہی سلسلہ آیا. جب بلاول بھٹو کا دیکھیں جو سلوگن آیا تحریک عدم اعتماد کا، تو کچھ تو ہے کہ جتنے وہ آرام سے بیٹھ گئے ہوں اور ان ہاؤس کی باتیں کرنے شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اسی لیے آپ نظر رکھنی پڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پہ، ساری کی ساری ان کی ہے، کیونکہ انہیں اپنی سندھ گورنمنٹ کی قربانی وہ نہیں دینا چاہتے. ابھی بھی دیکھیں نا، جب بائی الیکشن ہوا ہے، آپ اس کی مثال ایسے لیں، آپ جو عمر کوٹ میں ہوا ہے، ارباب رحیم کو جو ہرایا گیا ہے، کہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی نے بھی حمایت کی تھی، اس کے باوجود وہ سیٹ ہار گئے اپنے علاقے کی. تو جی ڈی اے پہلے بھی نہیں جیتی تھی سندھ میں. تو اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہر چیز چل رہی. اور پاکستان میں اس سے نہیں ہوتا کہ احتجاجی تحریک کے ذریعے گورنمنٹ چلی جائے. آپ نے ماضی کے دونوں ادوار میں دیکھا ہے کتنی کیمپین چلائی. یہ عمران خان کی جماعت تھی جس نے اسلام آباد میں بیٹھے رہے. تو کیا ہوا؟ اگر یہ تاثر دے دیا جائے کہ 1000 لوگ یا 10 لاکھ لوگ لے کر آ جائے، حکومت گھر چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور ابھی بھی جو ساری صورتحال ہو رہی ہے، جو بلاول بھٹو کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اندرون خانہ چیزیں ضرور چل رہی ہیں. وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے، پنجاب میں جس طرح سے کرمٹ لی گئی ہے، تو وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ہے. وقاف لیگ کی موو کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکز سے کھیل رہی ہے، اور وہاں پنجاب سے وقاف لیگ کو آگے لایا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب سر آگے بڑھتے ہیں، براڈ شیٹ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میرے اس پہ نا بڑے سیریس کنسرنز ہیں بہت سارے پاکستانیوں کے، میرے بھی ہیں، یقیناً آپ کے ہوں گے. لیکن آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، بڑے عرصے سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے آپ اینالائز کر رہے ہیں. یہ بتائیں ملک صاحب کہ براڈ شیٹ میں حکومت پاکستان یا اور جتنی ہماری حکومتیں گزریں، ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ کہیں ہم لیگلی $30 ملین دیتے ہیں، کہیں ہم آؤٹ آف کورٹ $15 لاکھ کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کہیں کسی قسم کی ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، کہیں کوئی چور ہمارے آگے آ جاتا ہے، اور کہیں چور جب جو ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ پہلے بتائیں سر آپ ملک صاحب کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے ہماری یہ ایکسپوز ہو گئی ہے. یہ موجودہ حکومت کس طرح ایکسپوز ہو گئی ہے؟ یہ دو چیزیں سر بتائیے گا. دیکھیے، براڈ شیٹ نے ہمارے ساتھ وہی کیا ہے جو ہمارے سیاستدان یا ہماری حکومت عوام کے ساتھ کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ نے جو کچھ سامنے لے کے آئی چیزیں، یا جو کچھ ان کے سربراہ کے جو انٹرویوز ہیں آپ سن لیں، اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں. کبھی وہ کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی اور کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اور دونوں جماعتوں کو موقع مل گیا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا.
ہمارے یہاں سیاست میں پگڑی اچھالی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے. عام آدمی جو ورکر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ اس بات میں بڑا خوش ہوتا ہے. یہ اثاثے نکل آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اے سی اتروا رہے تھے میاں نواز شریف کا امریکہ میں کھڑے ہو کے، میں پاکستان جاؤں گا اس کا اے سی اتروا دوں گا. اے سی کیا اتروانا تھا، میاں نواز شریف کو باہر بھیجنا پڑ گیا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے نعرے دے کے اپنے کارکن کو خوش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں، دیکھیں قومی اسمبلی میں ہم کہتے ہیں جی، ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے سارے وفاقی وزراء لگے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ یہ استعفے نہیں دینے تھے انہوں نے، ہمیں پتہ تھا استعفے نہیں دیں گے. تو بھائی صاحب آپ نے بھی استعفے دیے تھے قومی اسمبلی میں، آپ نے جا کے تنخواہیں ساری واپس لے لی تھی. آپ کیوں پھر اس قومی اسمبلی میں گئے تھے؟ آپ نے جا کے سیلریز تک وصول کر لی تھی. انہوں نے بھی استعفے دینے کے باوجود. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہمارے ہاں یہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اپنے کارکن کو، اپنے ووٹرز کو ان جذباتی نعروں سے مطمئن کیا جا سکتا ہے. براڈ شیٹ کے اندر جو کچھ ہوا آپ کے وہ سارا سامنے ہے. یہ سارے اثاثے پاکستان لانے کے چونکہ وعدے کر چکی ہے حکومت کہ جی ہم ان کو لے کے آئیں گے واپس، اور یہ لوٹ مار کا پیسہ ہے، اس میں سے کہیں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے یہ سیاسی بیان بازی چلتی رہے گی. آپ خود سوچئے جس ملک کی سیاست میں آپ کا وزیر داخلہ یہ بات کہتا ہو کہ اگر شہباز شریف صاحب ہمارے آدمی ہیں، لیکن اگر شہباز شریف صاحب ذرا بڑے بھائی سے ہٹ جائیں، جیل سے باہر آ جائیں گے، اٹ مینز کہ آپ کے سارے مقدمے یعنی سیاست پر مبنی ہیں. یعنی آپ اپنے پورے ایک انصاف کے نظام کو، آپ عدالتی نظام کو، آپ اپنے پورے احتساب کے نظام کو یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ کسی کے بازو مروڑنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے کیا کہا تھا، اگر 4-5 لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتے، ان کو غلط ایڈوائز نہ کرتے، تو آج وہ چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ نے کیسز کیوں بنائے؟ پھر آپ یہ جو بیانیاں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ کیسز کی وجہ سے اس ملک سے ان کو جو ہے حکومت سے نکلنا پڑا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بالکل براڈ شیٹ بھی آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں ان کا ایک انٹرویوز اگر آپ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں پاکستان کے نیب کے میں مقدمات کو دیکھتا ہوں اور وہ سارے نیب کے مقدمات جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ سیاست دانوں کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اثاثے یہاں پہ موجود ہیں اور میرے پاس 1 بلین اکاؤنٹ کا ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. میرے خیال میں یہ ہم نے چونکہ ہر دور میں مشرف صاحب کا نیب کا نظام ہو، نواز شریف صاحب کے زمانے میں سینیٹر سیف الرحمان صاحب کا نیب کا نظام ہو، پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو، یا آج عمران خان صاحب کی حکومت ہو، آپ نے احتساب کے اس پورے نظام کو، اس عمل کو لوگوں کے بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور اس کے لیے کوئی آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹ پہ یا انصاف پر یا کرپشن ختم کرنے کے لیے اس نظام. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ وقت پروگرام کا ہمارا بہت شارٹ ہے. نصر اللہ ملک صاحب موجود تھے، ندیم رضا صاحب موجود تھے، سینئر چینلسٹ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا، میرے سینئر، آپ نے وقت دیا.